شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی شریف میں پڑھا، حضرت معاویہ فاسق ان سے فسق ہوا لیکن کہنا کچھ نہیں۔ میں نے جب پڑھا، ہمارا عقیدہ جو ہے نا وہ حضرت صاحب نے امام سے کہتا ہوں ایسا عجیب جوڑا ہے کہ جو عقیدہ میں نے مجدد الف ثانی کا دیکھا ہے وہی حضرت صاحب کے پاس ہے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو مجھ سے عقیدہ پڑھ لیں، سمجھ لیں، عقیدہ سمجھ لیں، میں سمجھا لوں۔ کیا بات، کیا بات۔ انہوں نے فاسق لکھا عباس و ہمارا تو دل اللہ کل واحد فی صدرک فہو سے، انہوں نے فرمایا جو سینے تیرے میں کھٹکا کرے، جو تیرے سینے میں بات کھٹکے اور دل تیرا مطمئن نہ ہو اس پر سمجھ لینا وہ گناہ ہے۔ تو ہمارا تو دل اللہ نے ایسا بنا دیا تھا حضرت صاحب کی صحبت میں، پہلے تو اندھا تھا، بالکل کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، مولوی اسے پڑھتے رہے، فارغ التحصیل ہو گئے، لیکن اندھے کے اندھیرے کوئی دل کہیں پر بولتا ہی نہیں تھا۔ لیکن جب سے حضرت صاحب نے اس کو اپنی نظر شریف میں رکھا تو دل ایسے ٹن ٹن بولتا ہے، کیا بات ہے، سامنے آ گیا تو بولنا شروع کر دیتا ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ واہ واہ۔ میں نے جب دیکھا وہ شیخ عبد العزیز کا فتاویٰ ہو یا کسی کو، میں نے کہا یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اہل سنت کا عقیدہ ہو یہ۔ ارے اہل سنت تو کہتے ہیں صحابہ کے مسائل سارے اجتہادی ہیں، اجتہاد میں تفسیر اور فسق کا کیا معنی؟ ایمان سے کہتا ہوں، میں نے کہا یہ یا تو شیخ عبد العزیز سے غلطی ہو گئی یا کتاب میں کسی نے ملاوٹ کی، الحاق کیا۔ خدا کی کرم نوازی دیکھو، میں چلا گیا مولانا کاشف اقبال مدنی صاحب کے پاس، ضلع صاحب فیصل آباد ستیان، ان کے پاس پڑھے تھے شیخ عبد العزیز کے مکتوبات، خط مجموعہ کتاب تھی چھپی۔ اتفاق سے میں نے اٹھایا، کھولا، آپ سے سوال کسی نے کیا حضور آپ نے کہیں حضرت معاویہ کے متعلق فاسق ہونے کا لکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا خدا را میری کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں، کسی نے ملاوٹ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ساڈے نال پنگے لینے سوکھے نے، پنگا پچانا اوکھا ہے، پنگا پچانا اوکھا ہے۔ اللہ بے شک۔ جی سلامت رہو استاد جی، سلامت رہو۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ حدیث مبارک میں سنا چاہتا ہوں سنن کبریٰ سے، مولانا پہلے سنائی تھی سنن ابن ماجہ کے حوالے سے، اب یہ سنن کبریٰ میں حدیث صحیح ہے۔ کننا غلمانا حزاورا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیعلمنا الایمان قبل القرآن ثم يعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الایمان۔ جندب بن عبداللہ صحابی فرماتے ہیں، جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم نوجوان تھے، پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہمیں آپ قرآن سے پہلے ایمان سکھاتے ہیں کہ
سکھاتے تھے ایمان پہلے قرآن بعد. حالانکہ عربی لوگ تھے. بات سمجھنا کون لوگ تھے؟ بولو بولو. اگر عربی محض آنے سے اگر محض عربی دان ہونے سے قرآن سے بندہ ہدایت حاصل کر لیتا تو پھر صحابہ کے عربی ہونے کے باوجود رسول اکرم سے پڑھنے کا کوئی معنی نہیں. وہ کہتے ہیں پہلے ایمان پڑھتے تھے پھر قرآن پڑھتے تھے. اللہ اکبر. معلوم ہوا لاکھ عربی پڑھتا رہے ارے قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی. قرآن سے ہدایت ملے گی تو کوئی معلم قرآن رسول اکرم کا نائب ہونا چاہیے. جس نائب سے پہلے عقیدہ اور ایمان سیکھو اللہ کی معرفت حاصل کرو پھر قرآن سیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا. کیا لفظ ہے؟ کیا بات. فَيُعَلِّمُنَا الْإِيمَانَ قبل القرآن. کیا بات. قرآن سے پہلے حضور ہمیں ایمان سکھاتے تھے. علیہ تو تم تو عربی لوگ ہو. عربی تو تمہاری زبان ہے. قرآن مجید ایک دم پڑھا اور سارا معنی تمہارے ذہن میں آ کے بات ختم. نہیں اس کا مطلب ہے قرآن سمندر ہے باقی اور اس میں کسی نہ کسی غواص کا سہارا لینا پڑے. تو فرماتے ہیں پھر حضور ہمیں قرآن پڑھاتے تھے فَازْدَدْنَا بِهِ ایمانا. پھر ہمارا ایمان بڑھ جاتا تھا اور رونق ملتی تھی کہ جو رسول نے سکھایا قرآن میں وہی ہے. کیا بات. سبحان. آپ شکایت کر رہے ہیں اپنے دور میں وہ سارا فرماتے ہیں وَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ قبل الایمان. تم تو ایمان سے پہلے قرآن پڑھتے ہو. قرآن سے پہلے ایمان سے پہلے قرآن پڑھتے ہو. ہم تو پہلے ایمان سے پڑھتے تھے پھر قرآن پڑھتے تھے. ایک بات وہاں پر بہاڑی میں نے کی تھی کہ ہاں کر دوں جی 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 جی. اس سے پتا چلا جہاں عقیدے اور ایمان کو نقصان ہو وہاں قرآن پڑھنا حرام ہے. اللہ. یہ ان بھڑووں کو جواب ہے جو بھڑوے کہتے ہیں بھائی تعلیم میں کیا حرج ہے. او ہو بول بھائی اللہ اکبر. تعلیم میں کیا حرج ہے. میرا بچہ قرآن پڑھتا ہے فلاں مدرسے میں فلاں وہ بھی مدرسہ ہے وہ بھی مدرسہ ہے وہ بھی مدرسہ. وہ لانتی تمہیں شرم نہیں آتی رسول کے ساتھ دیکھ تو صحیح. رسول پہلے ایمان سکھاتے ہیں پھر قرآن سکھاتے ہیں اور صحابی شکوا کر رہے ہیں اپنے دور کا کہ یار ہمارے دور میں تو عجیب بات چل رہی ہے. اب تو لوگ پہلے قرآن پڑھ رہے تھے پھر ایمان پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے رسول پاک نے اور صحابہ نے یہ ہمیں ہدایت دے دی کہ خبردار ایمان پہلے قرآن بعد میں. جہاں ایمان کو نقصان ہونے کا خطرہ ہو وہاں پر قرآن چھوڑ دینا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. یہ بڑی قوم انگریز سے پڑھ رہی ہے یہودی سے پڑھ رہی ہے ہر کسی سے پڑھ رہی ہے. لاکھ لعنت ہے تیرے پڑھنے پر. اور بغیرت تو اتنا ان پڑھ ہے اتنا غلط پڑھا ہوا کمینہ ہے کہ رسول کی حدیثوں سے یہی مطلب لیتا ہے. بولو سبحان اللہ. ایک اور صحابی ہے حضرت حذیفہ یہ بھی سند صحیح ہے تقریباً. انا قوم اوتینا الایمان قبل ان نؤت القرآن. فرمایا ہم صحابہ کی جماعت وہ لوگ پانی دے ہم صحابہ کی جماعت وہ لوگ ہیں کہ پہلے ہمیں ایمان دیا جاتا تھا پھر ہمیں قرآن دیا جاتا تھا. سبحان اللہ. بولو بولو سبحان اللہ. پہلے ہمیں ایمان دیے جاتے ہیں اور آگے وہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں. تھوڑی تبدیلی دیکھی ہوگی نا.
وَأَنَّكُمْ قَوْمٌ أُوتِيتُمُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَن تُؤْتَوُا الْقُرْآنَ ایمان قبل ان تؤتوا الایمان. فرمایا تم وہ لوگ ہمیں تو پہلے ایمان دیا جاتا تھا پھر قرآن دیا جاتا تھا، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تمہیں پہلے قرآن دیا جاتا ہے پھر ایمان دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے عقیدے خراب ہوئے. کیوں؟ آخر پاک رسول نے جو بنیاد بنائی تھی اس بنیاد سے ادھر ادھر ہدایت کیسے رہے؟ وہ سمجھ نہیں آ رہی رات کی. حضرت صاحب نے یہی کرم نوازی کی. اللہ کہ انہوں نے ہمیں ایمان دیا، پہلے ایمان دیا، پھر میری توجہ کرا دی کتابوں کی طرف. پھر جو میں کتابیں پڑھتا تھا اور حضرت کی بتائے ہوئے ایمان کو دیکھتا تھا، فَازْدَدْتُ بِهِ ایمانا، پھر میرا ایمان رونق پکڑتا تھا اور خوش ہوتا تھا کہ جی کمال کا یار شیخ دیا ہے اللہ نے، دیکھو تو صحیح جس طرح کا حضرت نے عقیدہ دیا ہے اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے. اور جب اتنا معیار دے دیا کہ ہم مجدد الف ثانی کے ساتھ کے عقیدہ سمجھتے ہیں رکھتے ہیں، تو اب تفتازانی کی بات آتی ہے تو پکڑ لیتے ہیں، علامہ جامی کی آتی ہے تو پکڑ لیتے ہیں. کسی سے بھی غلطی ہو تو ہم غلطی کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم اپنے عقیدے اور ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہے لیتفقہوا فی الدین. اللہ اکبر، کیا بات، کیا بات، کیا بات. پہلے خود تو تفقہ حاصل کرو، بات لمبی ہو.